اچھا، مرزا صاحبہ کی جو حافظ برخوردار ہے کہ لکھی ہوئی، اس کا حوالہ دینے سے پیشتر میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو موسٹ فیمس ہے مرزا صاحبہ کا کہ اجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، یہ مرزا صاحبہ کا حصہ نہیں ہے، نہ پیلو کا ہے نہ برخوردار کا ہے، یہ کسی عوامی شاعر نے لکھا ہے اور یہ مشہور ہو گیا۔ جس طرح وارث شاہ کا ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہیر چی کا، یہ وارث شاہ کا نہیں لکھا ہوا، یہ ایڈ کرتے رہتے تھے لوگ، اور وہ لوگ بھی اتنے ہی کمپیٹنٹ ہوتے تھے۔ اب حجرے شاہ مقیم والی پوری جو ہے نظم، وہ بہت ایک کریٹیو بندے نے لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی عام بندے نے نہیں لکھی ہوئی۔ اچھا، تمام جو ہیں رومانٹک داستانیں، ان میں ظاہر ہے حسن کی تعریف کی گئی، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ مجھے یہاں آتا ہے قصہ یوسف زلیخا، مولوی عالم پوری کا لکھا ہوا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ قادر الکلامی ایسی تھی کہ حضرت یوسف جب پہلی دفعہ تشریف لاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، 2 صفحے مولوی صاحب نے لکھا ان کے حسن کے بعد۔ اب اس کے بعد 40 صفحے کے بعد پھر ان کا ظہور ہوتا ہے، وہ پھر 2 صفحے لکھے۔ مجھے یاد ہے کہ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف کو بیان کرنے کا موقع آیا دربار میں، تو میں نے وہ یوسف زلیخا نیچے رکھ دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب اب لفظ کہاں سے لاؤ گے یار، سارا کچھ ورتے گئے جو بھی۔ مولوی صاحب نے 2 صفحے اور لکھے، انہوں نے اپنی گرامر تخلیق کی، اپنی لفاظی تخلیق کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کریٹیو بڑا رائٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنی گرامر خود تخلیق کرتا ہے، وہ اپنی لفاظی خود بناتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ وارث شاہ نے جو ہیر کے بارے میں سراپا بیان کیا ہے، اسے دنیا کا بہترین ڈسکرپشن کہا جاتا ہے کسی بھی اور، لیکن جو کچھ حافظ برخوردار کہتا ہے وہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ تی کھیوے دی صاحباں جس تے ہوراں کنڈ کڈن، اتنی حسین تھی کہ حوریں اس سے پردہ کرتی تھی، گھونگھٹ نکالتی تھی۔ تے پریاں پروت ستے جٹی دا وے حسن، اور پریاں جو تھی وہ اپنے پروت چھوڑ دیتی تھی، جٹی کا حسن ایسا تھا۔ اور لباس لباں سے جام شراب دا پی عاشق مست تھیون، اور صاحباں دے خونی نین پکھاولے بازاں وانگ تکن، صاحباں کے نین جو تھے وہ ایک عقاب کی طرح سرخ تھے جو خون پی جاتے تھے دل کا، یعنی بڑی خونخوار قسم کی ڈسکرپشن ہے۔ اور میں نے اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ عشق کا جو بہت سارے ہیں مصرے جو اس کی مکمل دیوانگی اور وحشت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شیو کمار کا ہے کہ عشق دا اساں پلنگ نواری وے اساں چاننیاں وچ ڈایا، یہ بہت ہی خوبصورت مصرع ہے۔ اسی طرح ہیر کی جو ہے ڈسکرپشن وہ وارث شاہ پہ ختم ہے، وہ اس کے اوپر میں آج بات نہیں کروں گا، آج صاحبہ کی ہے۔ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ حافظ ہاتھی عشق دا پوش کریندہ پوش، یعنی حافظ، یہی حافظ برخوردار کہتا ہے کہ عشق کا ہاتھی جو ہے وہ مست ہے، اور وہ پوش کریندہ پوش سے مطلب یہ ہے کہ پوش ایک آواز ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی سواری آتی تھی تو کہا جاتا تھا پوش پوش، یعنی اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ حافظ ہاتھی عشق دا پوش کریندہ پوش، یعنی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں روند کے رکھ دوں۔
یہ وہی عشق کا ہاتھی تھا جس نے ان دونوں کو روند کے رکھ دیا. اور یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ صاحباں دے نین سندورے عشق دے ہاتھی مس فرن، کہ صاحبہ کے نین ایسے تھے سندوری رنگ کے کہ عشق کے ہاتھی جو تھے وہ بھی مست ہو جاتے تھے اسے دیکھ کر. پٹ دو چنن گیلیاں کھہ مشک چھڈن، زہر چڑھائیے زہر تے پھر عاشق کیوں جیون، اس کستوری دی پار نو حافظہ مرزے لائی سن. یہ پوری ڈسکرپشن جو ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیسے حافظ برخوردار بیان کرتا ہے. تو ایسا زہر جو ہے وہ کس طرح برداشت کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو زہر تھا انہوں حافظہ مرزے لائی سن. سن کا مطلب ہے کہ جب چغر داخل ہوتے ہیں تو سین لگاتے ہیں، وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. چنانچہ مرزے نے اس زہر آلود جو خوبصورتی تھی اس میں سین لگا دی، اس کے اندر داخل ہو. گلیاں ہو جان سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے. خواتین و حضرات، یہ دان آباد کی گلیاں جہاں صاحبہ نے خواہش کی تھی کہ یہ ویران ہو جائیں اور یہاں مرزا یار پھرے، یہ اب تنگ ہو چکی ہیں. ان زمانوں میں یہ بہت وسیع تھی، یعنی جو آبادی بڑھتی گئی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں دان آباد ایک نہیں ہے، 3-4 بستیاں ارد گرد وہ دان آباد کہلاتی ہیں، لیکن مرزے کا دان آباد جو ہے وہ یہ دان آباد.